الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، عقیدہ توحید جو ہے اسلام دا بنیادی اساسی عقیدہ مصدر کے حاکم اندر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا مال رزق اللہ ہر انسان کو دیندہ ہے، چاہے اس نے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید دا فہم اور دین دی سمجھ اس کو عطا کردہ ہے جس نے اللہ محبت کرے۔ اس حدیث کی روشنی کیا جا سکتا ہے کہ تسی ہو مبارک لوگ ہو جنہوں نے اللہ محبت کردہ ہے، کیونکہ اس دی رحمت پر فضل نال اس نے سنو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ تھوڑا کی خیال ہے یہ ایس گل نال تسی ایگری ہو تو پھر تھوڑا جاتے بارہ چھڑو، جڑے جڑے مواعد ہو نیڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ پتہ بھی لگ جائے کوئی رلا ملا مالت پچھاڑ جائے، جڑے جڑے مواعد ہو نیڑے آ جاؤ قریب ہو، جنہیں توحید دا فہم سمجھ آئے نا قریب آ جاؤ، تو جڑے سمجھ دینے کہ توحید سانو سمجھ نہیں آج تک آئی وہ پچھا ٹور جاؤ تاکہ انہوں نے سمجھا سکا۔ اے جڑے پٹھے بیٹھے میں پشتو بولی ہاں جی آ جاؤ قریب آ شاءاللہ۔ حال کے شرک اندر انسان فوت ہو جائے، ایسے انسان لئی مغفرت اور رحمت کے سارے دروازے بند۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک آدمی لئی بخشش قیامت والے دن لئی، شرک کرنے والا شخص قیامت والے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معروم رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا دنیا جی اختیار دیتا سی، وہ جو چاہے کرے اللہ اس کی دعا نو قبول کرے۔ قابل غور بات ہے انبیاء نو دعا کرن دا اختیار دیتا سی۔ پھر غور کیجئے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی نو دعا کرن دا اختیار دیتا سی۔ پیغمبر کو دعا کرن دا اختیار ہوتا ہے، قبول کرن دا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اختیار دعا ہے۔ فرمایا میری باری آئی، اللہ نے میں نے بھی اختیار دیا کہ ایک دعا کرو، جو چاہو مانگو میں عطا کرا۔ آپ نے فرمایا وہ دعا جو اختیاری سی وہ میں قیامت والے دن تک لئی مؤخر کر دیتی کہ اے اللہ میں دنیا وہ دعائے مستجابہ، وہ دعا جو ہر صورت قبول ہونی، وہ دعا جو میری اختیاری ہے، وہ دعا جس تک شفاعت لی، لیکن جدوں قیامت والے دن میں دعا کرن دا ارادہ فرماواں گا اس وقت اللہ فرمائے گا اے محبوب دعا کرن تو پہلے، چونکہ تھوڑی دعا اختیاری اور میری طرف وہ آفر ہے اور ہر صورت قبول ہونی، اس واسطے اس کی ذرا شرائط پہلے طے کر لیجئے محبوب، مشرک لی دعا نہ کرنا۔ پھر غور کیجئے
فرمایا مشرک لی جو حالت شرک اندر فوت ہویا ہے اس لئے تساں دعا نہیں کرنی، باقی جس گناہگار لئے کرو گے میں دعا قبول کرنا، لیکن شرک کرنے والے واسطے دعا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش دا ہر بندے نو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص دے جس نے شرک کیتا ہوئے گا، اس نے میری سفارش قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گی، میری سفارش تے بین اور پابندی لگ جائے گی، میں ایسے شخص لئی اللہ کو سفارش نہیں کر سکا۔ شرک کرنے والا بندہ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس دے جنازے 40 مواعد آ جائیں اور اس لئے مغفرت دی دعا کرن لیکن مشرک نہ ہوئے تو اللہ اس میت دے گناہ معاف کرے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جس مواحد دے جنازے مشرک بس نہ ہوئے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے، وہ دے جنازے ایک صف آ جائے، ایک صف، اور اس دے اندر بڑی کمال دی بات، ایک صف۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ 3 صفیں یا 4 صفیں، ایک صف، اور ایک صف کتنی بڑی ہوئے، حضور نے نہیں واضح فرمایا ایک صف۔ ایک صف کا لفظ کب بولا جائے گا؟ جب 2 بندے ہوں تو کیا لفظ ہوگا؟ ایک صف۔ کوئی ایس حدیث کا معنی ہوگا جس دے جنازے 2 بندے مواحد آ جائیں، دعا کرنے والے بھی مواحد ہوں تو میت بھی مواحد ہو، اللہ ان 2 بندوں کی دعا کو قبول کر کے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مشرک نہ ہو۔ جدوں مشرک دا شرک معاف نہیں ہونا تو پھر ضروری ہے ہر بندے تے لازم ہے فَعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ کہ علم حاصل کرے کہ توحید ہے کیا ہے۔ توحید دا علم فرض ہے، قبر اندر سوال ہوئے گا توحید کا من رب ہو، اگر لا ادری کہہ دیا تو جہنم کا بستر لگ جائے، لہذا ضروری ہے کہ علم حاصل کیجئے توحید کا اور شرک کو پوری اس کے گوشوں کو سمجھیے کہ شرک کہتے کس ہے، ہوتا کیا ہے۔ آج مغالطہ دیتا جا رہا ہے کہ یہ امت توحید ہے، یہ شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ یہ امت توحید ہے۔ حدیث رسول ہے صحیح البخاری اندر، جس حدیث کی روشنی اس بات کو پھیلان دی کوشش کی دی جا رہی ہے، معنی اور مفہوم بدل کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ اس حدیث کو پیش کر دینا کہ کوئی بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا، حضور نے خطرہ ہی نہیں رہے کہ میرے بعد کوئی میرا امتی شرک کرے۔ یاد رکھیے یہ معنی درست نہیں۔ فتح الباری اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے 2 معنی بیان کی۔ پہلا معنی کہ صحابہ کرام پر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد شرک کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جنتی اور مغفور ہے، وہ اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ حضور کے جانے کے بعد وہ شرک نہیں کرے، صحابہ کی گارنٹی ہے، ضمانت۔ اور دوسرا معنی امام ابن حجر فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک ایک گروہ توحید پر قائم رہے گا، ایک گروہ قیامت تک توحید پر قائم رہے گا جو شرک نہیں کرے گا۔ وہ کیڑا گروہ ہے؟ یہ ان تلاش کرنا ہے۔ رات 12 بجے بھی ہو گئے تو ذرا توجہ فرماؤ، کیونکہ میں نے آخر تے پتہ کیوں لایا گیا، اس واسطے نہیں لایا گیا میرے کوئی تقریر تو یا نالو چنگی سی، میں نے اس واسطے لایا گیا جنہیں جانا ہوا ٹائم نہ ٹور جان گیا تو پھر جڑے رہ گئے یہ جانا دے دا کام جانا، اس واسطے تسی میرے جو گے رہ گئے اور میں تو اڈے جو گے رہ گئے۔ تو ہن چند گزارشات سماعت فرمائی تے کوشش تے میں آج بھی گرادری ہونے لگی سی، لیکن میں 3 چکری گرادری جڑی وہ بڑی اوکھی برداشت ہو رہا سا تے وہ غلطی ہوئی سی۔
دوبارہ تو پھر غلطی نہیں نہ ہوتی. کتنے یاد ہے میاں عبدالستار صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نام. وہ ایک باری میں نے کہنے لگے، فرمایا بھائی غلطی کرتا ہے خوبصورتی نہ اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ گیا. میں اس تو زیادہ خوبصورت انداز المعافی مانگ رہا ہوا کہ انشاءاللہ ساری زندگی تیرے چاک واسطے حاضر ہے انشاءاللہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. وہ ایسی ناگزیر یعنی کہ وجہ اس دا بیان پول کی نہیں ہو سکتا. میں پیغام بھیج دیتا سی، امید ہے قبول ہو گئی ہوگی. گل تو سنیے، غور فرمائی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو محنت کی تھی ہے وہ عقیدہ توحید پر. انبیاء اس پر 1.25 لاکھ انبیاء توحید پر محنت کرتے رہے اور انبیاء شہید ہوئے اس پر. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کو شہید کیتا گیا ہے اس عقیدہ توحید کو سمجھان دی وجہ پر. انتہائی اہم عقیدہ ہے. اس عقیدے نو ساڑھے ممبر و محراب پر جو حیثیت، جو تقاضا، جو مقام تھا اس میں کمی آ رہی بیان کیجئے، سنیے. اور اس عقیدے کو جتنا وقت دے سکتے دیجئے. دوبارہ کہیں شرک پر یہ آنے والی نسل نہ لگ جائے. عقیدہ توحید کو پڑھیے، سمجھیے اور سمجھائیے. تو سن لیجئے کہ شرک جو ہے اس نے پوری طرح استفہام ہے کہ شرک کیا ہے، تاکہ بندہ عقیدے قول جملے کہیں شرک کر نہ بیٹھے. جب اتنا گھنونا جرم ہے. یہ مثال اس طرح سمجھو کہ بندے دا دوست ہوئے، وہ دے کوئی بھی غلطی ہو جائے معافی ہو سکتی. تھوڑے کو گاڑی لے جائے، گاڑی کہیں ٹکر کھا جائے تو اسے کی کہو گے بھائی یار کوئی بات نہیں، دوستہ چو میرے کو بھی لگ سکتی سی، تیرے کو لگ گئی، کوئی مار. نقصان ہو سکتا ہے، تیری جان بچ گئی، کوئی مسئلہ. مالی نقصان ہو جائے، کوئی شاید نقصان ہو جائے، دوست کر بیٹھے بندہ معاف کر سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے دوست دے بارے پتہ چل جائے کہ میرے گھر دی نظر ٹھیک نہیں تو کیا معاف کر دو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ رہندہ دوستی جیسا نہیں. غیرت بندہ دوست نو کی کہے گا کہ یار کوئی بھی نقصان ہوتا میں برداشت کردہ، لیکن یہ تو میری غیرت دا مسئلہ ہے نا، یہ تو میری غیرت دا عزت دا مسئلہ ہے. عقیدہ توحید رب کی غیرت کرنا، ہر گناہ گار کو معاف کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہوتی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اس کی چادر کا کبریائی کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کو گالی دینا ہے، شرک کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرے. اور مشرک لے اسی واسطے بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ اکثر ایک مثال دینا ہوتے سے کہ ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آتی. ہوں اس ٹائم تو نہیں جگایا جا سکتا ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آتی کہ شرک آندے کیوں. بڑے بڑے مولوی کو اس مسئلہ پوچھا ہوتا، مسئلہ حل نہ ہوئے. ایک دن نو سن کسی دسیا با فلان پنڈ بعد میں ہوتا ہے پنڈا میں بڑے بڑے گہرے عالم موجود ہوتے اور گمنام ہوتا ہے. اللہ نے بڑی علم دی معرفت اور پختگی نصیب کیتی ہوتی. فلان پنڈ ایک بڑا عالم جیڑا تیرے سوال ہے وہ تیرا حل کر سکتا. کہنے لگا لمبا سفر کیتا، اس پنڈ پہنچیا، مولوی صاحب جا ملیا کہ حضرت جی میں نے آج تک کسی شرک نہیں سمجھایا. یہ سمجھان دینے کہ شرک گناہ ہے، ظلم ہے، بہت بڑی جناب یہ ظلم عظیم ہے، لیکن شرک ہے کیا سمجھ نہیں آتی. میں نے کوئی اینجدہ کوئی نقطہ پوائنٹ دسو کہ میں نے شرک دی سمجھ آئی. استاد فرمان لگے مولانا صاحب تسی رات ٹکو میرے کو، فجر دی نماز کے بعد میرا درس ہوندہ ہے، آج شرک دی حقیقت ہی سمجھا دیا. نالے عوام سمجھ لے گی نہیں تو سمجھ لو گے. رات میرے کو ٹکو نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. رات مولوی صاحب مہمان نو گھر لے شیخ القرآن رحمہ اللہ دا میرا اپنا انداز فرماؤ جدو گھر لے گیا تو انہاں بیٹھ کے جنہوں بٹھایا لٹایا چرپائی بستر لگا دیتا. نال ہی دوجا کمرہ اس دا اپنا سی تو وہ دی کھڑکی بیٹھا کل کھڑکی درمیانے جائے سی وہ چلا گیا اپنے کمرے بیوی بچے ہوتے اس کمرے سے. مولوی صاحب کہنے لگے پا ایک دو مہمان آیا تو انہیں سویرے درس سن کے نہ چلا جانا.
مسئلہ سمجھنا ہے تے دوست تے انہیں جانا ہے تے تو ذرا نا ناشتہ سویرے سویرے بنا لی تاکہ اسی آئیے ناشتہ بنے ہوئے. انہیں کہا مہمان کون ہے تے کتوں آیا؟ انہیں کہا کر رہنے دے تو اس طرح کریم با پراٹھے بنائی تے نال انڈے انڈے بنا لی. انہیں کہا مہمان کون ہے؟ ہو سکا تو حلوہ بنا لی نا. ہو سکا نہیں دس اے تے گل دسو نا حضرت عجیب مہمان کون ہے؟ ہو سکا نال تو کھیر بنا لی. ہو سکا مولوی صاحب میں پوچھ دیا مہمان کون ہے تو نال ایک اور ڈش بتا ہے کوئی مہمان دسو اینا تکلف ساڑھے کدے گھارے چھویا نہیں. پھر مولانا محمد صدیق جنہد نشانی جناب تشریف فرمان ہے پڑھے صاحب میرے استاد صاحب بلوغ مرام کے کچھ حصہ میں نے حضرت شیخ مولانا عبدالسلام محمد صدیق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے. تو شیخ علیہ رحمہ فرمایا کرتے سن کہ جڑے مولوی ہوندے نے قوم دیاں دھیاں ہوندے مولوی قوم دیاں دھیاں ہوندے. انہوں پوچھا پتہ تو کیوں؟ فرمایا ایک گھر آمن تاں بھی کوئی شاید دینی پہندی جنہاں نے ملن جاؤ تاں بھی کوئی شاید لے کے جانی پہندی. وہ مولوی نے کرو اینا تکلف جڑا ہے وہ تے بڑی حیرانگی بیوی حیران ہوئی با مولوی اینا تکلف نہ کدے ناشتہ آکھیا نہیں وجہ کی تجسس ہی پہ گئی. انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے دسو گے حضرت جی دسو گے مہمان کون ہے؟ اس کا کہا بات اون مہمان اندر سن رہا سارا مکالمہ میاں بیوی دا آپس کھڑکی کھلی سی کھڑکی یعنی کہ بچو آواز آ رہی سی. جدوں نے اصرار کیتا نہیں تو ان مولوی صاحب کہنے لگے بات میں لگتا ہے پوچھے بغیر رہنا نہیں. میرا پروگرام بن گیا دوسری شادی دا یہ میں نے ویکھنا ناشتہ ذرا تو چلا ان دا صبح ناشتہ بننا ساری رات ناشتہ بنیا ہوا نہ مولوی ستا نہ بیوی ستی تے نہ مہمان ستا. اس نے کہا میں نے سویرے ناشتہ کرا دیا. یہ تو سویر اذان کا ٹائم ہوئے مولوی صاحب آئے مہمان کھولو سکا اٹھو جی اس کا ستے کا تو ہے جی اس کا نماز پڑھنے درس دینے تو پھر اس کا میں نے نماز آگے پڑھا گیا مسئلہ میں نے سمجھ آ گیا. اس نے کہا میں نے جڑے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھا سکے عورت تیری بیوی سمجھا لیتا ہے. تیری بیوی نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہو. ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے گھر میرے جا کوئی اور ہوئے. یہی تے شرک ہے. وہ کیویں چاہتا ہے کہ میرے جا کوئی اور ہوئے کہ میری شان میری صفات کسی اور چاہن تو میں اے نہیں ہو سکتا. غیرت عقیدہ توحید اللہ کی غیرت. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ سنایا کرتے تھے. فرمان لگے میں حافظہ بات تقریر کر رہا سا تے بال لے لاؤڈ سپیکر ادو چل دے ہو رہے سا. ہوں تے ان قریب انشاءاللہ اندر والے بھی بند ہونا لے. یہ 2 سال کاٹ گیا تے اندر والے بھی نہیں رہنا. دعا کرو سویرے اٹھیے جوڑا نہ ہو کچھ کہو آمین. جوڑا ہی کہ چلا گیا ہو گیا پتہ لگے وہ پیر بھی ٹور گیا پیرنی بھی ٹور گئی تو مرید بھی ٹور گیا. اللہ اس ملک پر رحم فرمائے. جو قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو اللہ وہ حکمران عطا فرما دے. اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے کسی عمر کے لیے کوئی عمر جیسا قائد دے دے اس امت کے جو مدینے کی اس ریاست کو ریاست مدینہ بنا دے. سنیے غور فرمائی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں تقریر کر رہا سا آواز جا رہی سی بار. پھر شیخ القرآن دا قرآن پڑھندا سی. ایک بندہ مکان دے چھت تے ستا سی تے مسلکن اہل حدیث نہیں سی. جنہوں آواز پئی نا تو وہ بندہ کہنے لگا اے آواز سنیا سی تے جلسہ وہابیاں دا ہے لیکن آواز کسی وہابی دی نہیں ہو سکتی. ایڈی سونی آواز وہابیاں دی نہیں ہو سکتی. اے کوئی حضور دا عاشق ہی لگیا ایڈا سونا قرآن اندھا جا کے ویکھی زیارت کر وہ ٹر پیا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تقریر کر رہا تھا تو وہ مسجد چلدا آ رہا تھا. بعد جو نے واقعہ سنایا حضرت شیخ القرآن نے بڑی پیاری مثال دے کے فرمان لگی. اے گل اس نے کھا گئی کہ ایک عورت گوانڈن عورت آواز دی کہ تہاڈی جڑی مرغی ہے نا
مرغی سمجھو تھوڑی مرغی دیسی یہ ککڑی یہ ساڑھے گھر انڈا دے رہی ہے تو اینو لے جاؤ اپنا انڈا بھی لے جاؤ تو اپنی مرغی بھی لے جاؤ بعد مرغی جگہ نہ ملے نا پنڈا پنڈا تو وہ پھر گوانیاں دا کسی جگہ تے بھی انہوں جگہ ملے تو گوانیاں دے گھر مرغی کے دے یہ انہوں عورت گئی یہ اپنی مرغی پھڑی آن دیئے نال انڈا بھی لئی آن دیئے نال انہوں ہولی نے تھپکیاں مار دیئے تے آن دیئے بے وفائے آٹا مہبانی ہے آٹا مہبانی ہے یہ انڈا دین دیواری آئے گوانیاں دینی جائے انڈا تے تو گوانیاں دیتا ہے تے خوراک میں پائی اس ویلے آواز آن دیئے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا اے انسان اپنے کھانے والے اتنو کھانا کون عطا کرتا ہے زمین اندر بیج بونا ہے پھر بون تو بعد زمین اندر تیرا بیج محفوظ کون رکھتا ہے پھر وہ چنگوریاں کون اگانا ہے پھر بارشاں کون پانا ہے فرمایا یا اللہ ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورت ما شاء ركبك اے انسان تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے تنو کنے کیا ہے کہ تیری رب دعا نہیں سندا کنے تن دھوکے اندر رب دے بارے پا دیتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم رب کریم دے بارے تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب تیری فریاد نہیں سندا رب تیری دعا نہیں سندا او وسیلے تو بغیر نہیں سندا او ذریعے تو بغیر نہیں سندا ورنہ کنے تنو دھوکے اندر پا دیتا ہے الذی خلقک ایک ایسا وقت بھی آیا ہے تو منگن جوگا بھی نہیں سے تیرے وجود ہوتے ایسا وقت آیا ہے تو منگن جوگا نہیں سے ہن منگن جوگا ہویا ہے تے آنا رب میری نہیں سننا جدوں تو منگن جوگا نہیں سے جدوں تو سوچن جوگا نہیں سے جدوں تو دعا کرن جوگا نہیں سے جدوں ہوٹ ہلان جوگا نہیں سے او کیڑا وقت ذرا قرآن فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللہ احسن الخالقین فرمایا انسان تنو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے جاننا تیرے دیکھ ایسا وقت آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ تو ایک پانی دا قطرہ جڑا باپ دی سلب اندر من بین الصلب والترائب اور ماں دی چھاتی دے اندر ایک قطرہ چھپے ہویا ہے یہ دو قطرے کس طریقے نہ نکلے اور کتے ثم جعلناہو نطفة فی قرار مکین فرمایا کس طریقے نال ایک دو قطرے کتے پہنچے نے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین کوئی ہے بندہ ایسا جنا بوتل میرے ہاتھ اندر ہے پانی دی اس پانی نو لے لوے تے کوئی صورت بنا دے میں نہ چونا ملائے نہ مٹی ملائے نہ کوئی ہور شے ملائے اس پانی اندر ہاتھ مار دے آئے پانی خشک ہو جائے گا لیکن کوئی بندہ اس نال کوئی چیز صرف پانی نال بنان تے قادر نہیں ثم
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين کیڑی ذات جنہیں پانی دے ہک قطرے تو تنو بنایا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر اس پانی دے قطرے نو جمع خون نو ایک بوٹی دی صورت اندر پھر ایک بوٹی دی صورت دے اندر فرمایا ہڈیاں پائیاں نے ہڈیاں جوڑیاں نے ماں دی پیٹ اندر چھوٹی جی رسولی آ جائے دردنا تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ کون ہے جنہیں ہڈیاں بھی جوڑ دا رہا ہے تے تیری ماں نو کھڑک بھی نہیں آن دیتا تے تکلیف بھی نہیں ہون دیتی نعرہ تکبیر اللہ مصطفیٰ زندہ باد حاجت روا مشکل کشا اے خدا مشکل کشا اے خدا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ہڈیاں جوڑیاں نے تیرے جوڑے نے پھر اتے گوشت چڑھایا جدوں گوشت چڑھ گیا ہے پھر تو ماں دے پیٹ اندر اپنی مدت حمل جدوں پوری ہون لگی ہے نو ماں اپنی ماں دے پیٹ اندر تو بندا رہا تنو خوراک عطا کرتے رہا تو منگن جوگا نہیں سے خبردار جدوں تو منگن جوگا ہونا ہے ادوں تو پٹی پڑنی ہے تے آکھنا رب میری سنتا ہی نہیں رب میری سنتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے پہنچتا ہی نہیں وہ بغیر وسیلے کے جانتا ہی نہیں میں کہتا ہوں جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو بتا وہاں کون تھا وسیلہ جس کو تو جانتا اور پہچانتا ہو وہ سنتا بھی رہا وہ دیکھتا بھی رہا وہ دیتا بھی رہا تو کھاتا بھی رہا تو پلتا بھی رہا تو بڑھتا بھی رہا جب تو بڑھا اور ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی تیری مدت جب پوری ہوئی من ای شیء خلقہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کاش اس اجتماع اندر بیٹھا ہر بندہ اس آیت دا معنی جاندہ ہوئے ثم السبیل ثم السبیل ثم السبیل یسرہ فرما جدو تم ماں دے پیٹ اندر تیرا پورا وجود تیری شکل پوری بن گئی ہے پھر تیری ولادت دا وقت بالکل قریب آگئے ہے ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ کون ہے جنہیں تیری ولادت کے راہوں کو آسان کیا اب تو بڑا ہو کے کہتا ہے سنتا ہی نہیں جیوے سمجھ نہیں آئی تے من دست سی بلا تیری کون سندا ہے جدوں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا نو پکارنے مدد واسطے مدد واسطے تکلیف اندر مدد واسطے جدوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پکارنا بلانا ہے تے مدد واسطے پکار کے آنا ہے یا علی مدد ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ میری مدد کیجئے میں پوچھنا چاہنا آپ کی قبر کہاں ہے کہنے لگے کوفہ شہر اندر آپ شہید ہوئے جی شہید کتنے 100 سال پہلے 1400 سال پہلے شہید ہو گئے آپ دی قبر کوفہ شہر اندر اچھا مصیبت بن گئی سرگو دے اندر مشکل کشا حاجت روا دی قبر 1400 سال پہلے بنی جڑی کوفہ پا دے اندر ایتھوں جدو دعا کیتی ہے آج تو دعا کیتی ہے آج مصیبت دے ویلے دعا کیتی ہے تیری ڈائریکٹ پکار سن لئیے جی میری ڈائریکٹ پکار سن لئیے درمیان سیدنا علی نو سنن لئی وسیلے دی لوڑ نہیں کسی ذریعے دی لوڑ نہیں ڈائریکٹ سنتے نے سیدنا علی جن پر موت بھی آئی جن پر شہادت بھی آئی جو سبا بھی ہوئے جن کے گردن مبارک کو جناب کاٹ دیا گیا عبدالرحمن ابن ملجم ملعون بدبخت خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا سنیے 100 سال ہو گئے شہید ہوئے آپ دی قبر پاک کوفہ شہر اندر یہاں دکھ بنا مصیبت بنی وہ سنتے بھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں وہ پہنچتے بھی ہیں مصیبت دور بھی کرتے ہیں مشکل کشا بھی ہیں
حاجت روا بھی ہے، کوئی درمیان اندر وسیلے دی لوڑ نہیں۔ یا علی مدد کہا، ڈائریکٹ دعا سن لی، پکار سن لی، یا رسول اللہ مدد۔ پھر وہی عقیدہ نظریہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، قبر پاک روضہ اطہر مدینہ پاک میں یہاں سے آواز دی ہے، آج مصیبت دکھ بنا ہے، رسول رحمت کو پکارا، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ عقیدہ کیا، نظریہ کیا، میری ڈائریکشن پکار سن لی ہے، دعا سن لی ہے، دور تک پہنچ گیا، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مدد کو پہنچتے بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، پتہ ہے میرے مرید کو، میرے غلام کو، میرے امتی کو فلاں شہر میں دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، پیر عبد القادر جیلانی کو بلانے والوں نے بلایا، آپ دی قبر بغداد شہر اندر یہاں سے بلایا، ڈائریکٹ آواز سن بھی لی، دعا ڈائریکٹ آواز سن لی، کوئی وسیلے ضرورت نہیں، کوئی درمیان اندر ذریعے دی لوڑ نہیں، ڈائریکٹ دعا سنی، دعا پکارے بندے نے، پیر صاحب نے دعا سن لیے، آواز یا اللہ مدد کہنے لگا، وہ سنتا ہی نہیں، آسمان پھٹ نہ جائے، اللہ نہیں سنتا، اس کو وسیلے کی ضرورت، وسیلے کے بغیر رب نہیں سنتا، باقی سارے کائنات سنتی ہے، پیر سنتے ہیں، ملنگ سنتے ہیں، اولیاء سنتے ہیں، بزرگان دین سنتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتا ان کی پکار و دعا کو، تو صرف رب نہیں سنتا، جو روزانہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جائیے پوچھئے استجب لکم کا معنی کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں نہیں، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، یہ معنی نہیں۔ استجب لکم باب استفعال ہے، اس کا خاص ہے، جس میں طلب اور چاہت اور تڑپ پائی جائے، اس کے معنی کا حق ادا ہوتا ہے تب جب یہ معنی ہو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تو انتظار و تڑپ طلب میں رہتا ہوں کہ کب تم پکارو اور میں تمہاری مشکل کو حل کروں، میں تو تڑپ میں ہوں، کہہ رہا ہوں، بلا رہا ہوں، حل میں مستغفر، حل میں مستشفر، حل میں مسترزق، تم میرے لیے مثالیں تلاش کرتے ہو، باقی ساری کائنات کے بارے مخلوق کے بارے میں کہتے ہو ڈائریکٹ سنتے ہیں، میرے بارے میں کہتے ہو وسیلے کے بغیر نہیں سنتا، مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ نہیں ہوتی، مکان پہ چڑھنا ہوئے جی مولوی جی فرماؤ جن مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہوتی، میں کہا جی ہوندی ہے جڑے پھر تسی اللہ واسطے پہنچنا ہوئے تو پھر وسیلے دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، میں کہا نہیں جڑے کیوں، میں کہا وہ مکان 16 فٹ دور ہے، کملیاں تاں پوڑی لئی دی، یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے لیے کسی وسیلے دی لوڑ نہیں، میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے علم دلیا نہ تھوڑے شارک تو بھی نیڑے، ہوں سیڑھی لاؤ دے کہتے ہوں دسو سیڑھی کتے لانے شارک دے لاؤ بلا شارک تے سیڑھی، جب سیڑھی لگے گی نا شارک تے پھر چڑھو گے کیوں، جی کوئی اور ڈنڈے تے پیر رکھے گا پھر بولو گے کیوں، بات ہو کرتے ہو فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ کہتا ہے میرے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہو، میں تو کسی چیز جیسا ہوں ہی نہیں، کوئی چیز میرے جیسی ہے ہی نہیں، میرے لیے مثالیں۔ ڈی سی ملنا ہوئے تھے چپڑاسی دی لوڑ نہیں ہوندی، میں کہا جی بالکل ہوندی ہے، اللہ نے ملنا ہوئے تھے کسی چپڑاسی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں چپڑاسی پتہ سو دی آندھے کیوں پہ ہو، ڈی سی کو تو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہے، اللہ کو ملنا ہو تو چپڑاسی کہتے کس کو کہا ہے تم نے چپڑاسی،
اللہ کو ڈی سی کے برابر کہا ہے اور چپڑاسی کس کو کہا ہے؟ کبھی حیا نہیں آئی، سوچا نہیں ہے چپڑاسی کس کے کہہ رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کو، رب کے پیاروں کو کس سے مشابہت سے تشبیہ دے رہے ہو؟ سن لو، اولیاء چپڑاسی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی محبوب بندے۔ پتہ ہے کون ہے یہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کو چپڑاسی نہیں کہندے، چپڑاسی جے کردار کی ہوندا ہے، یہ بندے نے ڈی سی ملنا ہو، چپڑاسی کول جائے میں ڈی سی ملنا ہو، اندر جا کے ڈی سی نے کہے باہر تہاڈا دوست آیا، انہیں کہنا اندر لے کے انہیں کہنا چپڑاسی تو باہر ٹور یعنی جی پھر اندر کون ہے؟ اندر تو پھر رب ہوا۔ اندر کس کو کہہ رہے ہو؟ رب کو، رب کے بندے کو۔ جو چپڑاسی ہے وہ تو باہر پہنچ گیا۔ کس کو تم نے کہا ہے؟ تم اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کی بھی توہین کر رہے ہو، اولیاء کی بھی توہین کر رہے ہو، انبیاء کی بھی توہین کر رہے ہو۔ یہ چپڑاسی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں نام بیان کرو۔ مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا جی سیڑھی دی لوڑ ہے جن میں اللہ واسطے نہیں لوڑ جانے کیوں؟ میں کہا اللہ قریب اشارہ زیادہ قریب ہے۔ مکان تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ہے، میں کہا مکان تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی لوڑ ہے نا۔ تو یہ بندہ سیڑھی کو منگنا شروع کرتا ہے، پھر مکان تے چھت تے پیا ہوئے نا سامان، بارش آن لگے تو ماں کہے پتر جا سامان لیا، وہ بندہ سیڑھی ذریعے ہوتے چڑھے سامان تھلے لیا، سیڑھی وسیلہ ہے ذریعے تو یہ بندہ سیڑھی کو لا کے کہے اے سیڑھی ہے میری ماں پیاں دی سامان ہوتے پہ تھلے لیا، اے سیڑھی ہے جلدی جا تو سامان لیا۔ کوئی بندہ کہے گا عقل دے اندھے کس کو کہہ رہا ہے؟ جنہیں سیڑھی جڑی ہے نا اینو کہہ رہے ہو۔ انہیں کیا سیڑھی سے زڑی چڑیندہ ہے، سیڑھی کولو منگیندہ نہیں، تو اولیاء کولو منگنا شروع کر دیتا ہے۔ سیڑھی کب سمجھے؟ تم نے مانگا، مشکل کشاں کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو۔ اسی واسطے سے گولنے والے پیر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اسی واسطے تو بیچارہ اس کو بعد 15-20 دن زندہ رہا، اس کو آگے بھیج دیا گیا بیچارے کو، بھائی وابی ہون دا خطرہ۔ پیر نصیر الدین نصیر نے یہ بات کہی تھی، کیا مرے مریدو جڑے تواڈے پیروں ہیٹھ کف پین، اللہ دی قسم اسی انہاں دے بھی مالک نہیں، اساں تہاڈا مال کھادا جے تے گڈیاں بنائیاں جے تے فیکٹریاں کوٹھیاں بنائیاں جے، اللہ دی قسم ہے اسی مالک نہیں جے، مشکل کشا نہیں جے، اسی حاجت روا نہیں جے، اسی نفع نقصان دے مالک نہیں جے۔ ایک بڑی پیاری بات پیر نصیر نے کی تھی، فرمان لگے کہ مریدن سمجھا رہے سن، مریدو اسی آنے مردے سن دیں، قبر آلے سن دیں، تے بھاپی آدھن قبر آلے نہیں سن دیں، بڑی نہ ہونا توجہ نہ پہر میرے پاس نہیں نہ کریں توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ جڑے پرانے بھابی انہوں نے آئی آج نوہ ہوئے تو 3-4 سال خیال رکھتا پھر وہ بھی پرانا ہی ہو جائے۔ پیر نصیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے اسی آنے مردے سن دن، بھابی آنے مردے نہیں سن دن۔ کہنے لگے مریدوں شک پہ گیا، شک پہ گیا، اسی آنے سن دن، بھابی آنے نہیں سن دن، شک تے پہ گیا نا۔ تو میں تو انہوں مشورہ دینا جنہ دے سنن دا شک کے انہوں پکارنا چھوڑو، انہوں پکارو جنہ سنن دا پاک۔ وہ بولو کون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تھوڑا رب بندہ ہے منو پکارو میں تھوڑی دعا پکار میں سننا میرے علاوہ کوئی سے سننا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجئے اکھاں والا نبی نہ برابر، ذرا مل کے کہو ستے جاگ دے برابر، پتہ لگے نا ستے جاگ دے برابر نہیں ہوندے، اکھاں والا نبی نہ برابر۔ تسی بول دے کہنا تو مت لگے، ویسے روٹی چھوٹی کھا دی تو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو وما ہر پنڈی 2-4 تین دے ہوندی
وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، دھوپ تے رو جناب سایہ برابر نہیں، اندھیرے تے روشنی برابر نہیں۔ رب آندا ہے جی عقل والے ہوئے تینوں چیزاں برابر نہیں۔ پھر سن لو وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ذرا مل کے کہو مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے۔ وما انت بمسمع، وما انت بمسمع۔ کاش کوئی قرآن دے الفاظ غور کرے اور من دسے انتا دے مخاطب کون نے۔ وما انت بمسمع، وما انتا دے اندر کون مخاطب، رب کنوں کہہ رہے وما انتا۔ اے محبوب جی ایک قبر ہوئے یا اللہ قبر کس دی ہوئے؟ فرمایا من فی القبور، قبر کسے دی ہوئے؟ کہا تو قبر آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت آدم علیہ السلام دی ہوئے، وچ میت ابراہیم پیغمبر دی ہوئے، وچ میت موسیٰ کلیم اللہ دی ہوئے۔ میت کسے پیغمبر دی ہوئے؟ اوپر کون کھڑے ہون؟ وما انتا، وما انت بمسمع۔ محبوب جی اوپر تسی کھڑے ہو تے تسی بلاؤ وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو ہاڑی بھی تسی بھی نہیں سنا سکتے، تو ہاڑی بھی وہ پکار نہیں سن دے محبوبہ، تو ہاڑی نہیں سن دے۔ اور کون ہے جڑا دعویٰ کرے کہ میری پکار سن دے نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جنہوں نے بلاندہ جنہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے؟ جواب کی دینا ہے؟ فرما تھوڑی دعا تو غافل نے غلط آنے لوگ کہ قبرہ والے پکار سن دے نے، دعا سن دے نے، نہیں سن دے۔ جے شک ہے کہ نہیں سن دے نے، پھر اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو، ساڑھے پیغام تے غور کرو، ساڑھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانفرنس دا علامیہ سنو، پھر آؤ کسی دربار تے چلنے اسی توڑے نال تجربے دے طور تے توڑی ہدایت لئی، توڑی نجات لئی، توڑوں سمجھان لئی، توڑے فام لئی اسی بھی توڑے نال چلنے ہاں۔ جس قبر تے تسی مرضی توڑا انتخاب، کسے پیر فقیر بزرگ دی قبر تلسنوں لے چلو، تسی ہو دیکھ لو کہ پکارو تے اندروں جواب آوے، اسی توڑے نال رل جاواں گے، تے جے اندروں جواب نہ آوے تے پھر تسی نال ساڑے رل جے وما انتا، وما انتا۔ لے آؤ کوئی ایسا دربار ایسا بزرگ جدے وچ توڑا یقین ہوئے کہ او پکار سن دے، او پکار سن دے، او توڑی دعا سن دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، زندے اور مردے برابر نہیں۔ بولو قبر والے توڑی دعا پکار سن دے، خوشی بولو سن دے، سن دے نہیں۔ بولو مردے سن دے نہیں، مردے تو سن دے، مردے مردے سن دے نہیں۔ ساڑھے مسلک اندر تے ستے بھی نہیں سن دے، مردیاں کتے سننا ہے؟ کچھ کہو مردے سن دے، جے سن دے پہ ہو تے دسو مردے سن دے، مردے سن دے نہیں۔ ذرا مل کے بولو مردے سن دے، مردے سن دے نہیں، مردے سن دے نہیں۔ تو ہر تک کہنے جانے 33 باری مردے، مردے سن دے نہیں۔ اچھی بولو مردے سن دے نہیں، مردے سن دے نہیں۔ جڑے سن دے ہون مردے ہون دے نہیں، مردے جڑے ہون وہ سن دے نہیں، جڑے سن دے ہون مردے ہون دے نہیں۔ عقیدہ بنا لو جڑا مردہ ہوئے وہ سندا نہیں، جڑا سندا ہوئے وہ مردہ نہیں ہوندہ۔ تو کہنے لگے تو ہاڑے نہ دی مردے سن دے نہیں یا نہیں؟ میں کہ اللہ دے بندو اسی تسلی کر کے دفن کرنے ہیں، جب تک سنن روے جو گا روے اسا کدے دفن ہی نہیں کیتا سی۔ ڈاکٹر حکیمت بھی ان بلان نہ چیک کرو سنن جو گا بابا ہے یا نہیں۔ جدو سنن جو گا روے اسا اپنے گھر رکھنے، اپنے کور رکھنے، خدمت کریں دیئے۔ جدو سنن جو گا نہ روے، ویکھن جو گا نہ روے، بولن جو گا نہ روے، چلن جو گا نہ روے، کھان جو گا نہ روے، پین جو گا نہ روے، نہ بولن جو گا روے، نہ سنن جو گا روے۔ ادو اسیان وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما
انت بمسمع من فی القبور. مردے سن دے نہیں آج تو ساتھ تو صحیح آج بھی ڈھلے ہی ہو. مردے سن دے اچھی کہو کہتے جان جلدی چھڑ جائے گی. مردے ہاں ویکھو تھوڑی نیت سمجھ آ گئی. مردے سن دے نہیں. ایک جگہ تو میں کیا مردے سن دے نہیں. اگلے دن مولوی پتہ کی ہے اسی کدوں آنا سن دے اسی کدوں آنے مردے سن دے نے. ایویں راتی رولا پئی رکھیا حدیث آندے نے مردے سن دے نہیں. اسی بھی آنے مردے سن دے نہیں لیکن جڑے قبر چ ہوندے نے وہ مردے ہوندے نہیں. کیسے گل ہے مردے نہیں سن دے لیکن جڑے قبر اندر ہوندے نے وہ مردے ہوندے نہیں. میں کہ جے مردے نہیں ہوندے پھر تجربہ کریے جڑے کیڑا تجربہ. میں کوئی بزرگ دے دیو جی دی عمر 63 سال ہونی ہوے تے وادو ہو گئی ہوے او مریا نہ ہوے. کوئی ایسا بزرگ لبو جنہیں کیا ہوئے کہ میری عمر 63 سال ہوئے گی لیکن میں مر جاواں گا لیکن نہ مرے ہوئے. کوئی ایسا بندہ لبو. تو انہوں نہیں سمجھا سمجھیے آرام نہ لگ. جدوں دا پاکستان بنے ادوں دا یہ کہندے سن ربیع الاول دے مہینے اندر کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں کچھ سوائے ابلیس کے. اسی بڑے سوچتے صاحب پتہ ابلیس کیوں گے آندے بیٹے جو غصے چ ناراض ابلیس ہے کینوں آندے نے ابلیس بسوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے. میں بڑا لبیا میں نے ابلیس نہیں لبیا. اس سال اللہ کیتا ہے تلاش تو بعد لب پتہ کیویں لبیا. انہوں نے ایک لاہور ابلیس بنایا ہے شیطان. انہوں کالے کپڑے پوائے انہوں رنگ شنگ چڑھایا ہے کالا سیاہ انہوں وہابی بنا کے نا ابلیس نو یعنی بندے نو وہابی بنایا ہے اپنے خیال ہے ہے سی وہ اپنے مسکنا دے مسلک دا. انہوں کالے کپڑے پا کے رنگ دا سارے منہ دے ہوتے ساسو مل کے تے انہوں رسیاں پا کے انہوں نچایا نے تو نچ تو سوائے ابلیس کی خوشیاں نہیں نہ منا دے. تو ابلیس ہے تو انہوں نچاونا ہے تے تصور دے نے باسا نچاونا ہے. میں کہا سی 70 سال تو ہمیں لب دے رہے سر انہوں پتہ لگا بھائی ابلیس بھی تو آڑے کو لگی پر تسی کہنے سو. سمجھا وہ پتنی کیوں نہیں ابلیس ہے جنہوں آتے نے بھائی ابلیس ہے جی ہوئے سوائے ابلیس کے. وہ اللہ کیتا ہے گھروں ہی لب گیا. کہتے یاد ہے شاہ فرماندے ہوتے سن میرے امام حسین کو کنے شہید کیتا ہے. فرمان لگے تھی کھوج لایا شیخ القرآن اصا کھوج لایا اسی لبن نکلے یوں لبن نکلے ایویں داخل ودے لبدے کہ امام پاک نو کنے شہید کیتا ہے. ایویں لبدے چلتے ویکھیا تے گھروں سن گھوڑا نظر آیا حسین دا. ایسا کیا ہے امام حسین تے مکیوں تے ساڈے کول تے گئے سن تے گھوڑے تے گئے سن تے گھوڑا تے واپس آیا کوئی نہیں تے گھوڑا انہاں دے گھر دا مطلب ہے قاتل بھی یہی ہے. تے پھر اندر داغ ویکھیا تے تلوار بھی مل گئی تے چھریاں بھی مل گئیاں تے سارا سامان مل گیا تے سمجھیا قاتل لب گئے سوائے ابلیس کے. اسی لبدے سا 70-75 سال تو بعد ابلیس کتھے آ پتہ لگا ابلیس بھی اتھوں ہی لبیا. ابلیس بھی اتھوں ہی لبیا. اللہ نے سن انخرافات تو محفوظ فرمایا ہے. مردے سن دے اچھی بولو مردے نہیں سن دے. تاں تے مولانا احمد رضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی اور میں نو نا احمد رضا خان صاحب نال محبت ہے. مولا احمد رضا خان صاحب نال اس واقعے تو بعد میں اینی محبت ہوئی ہے تسی اودر بھی یعنی کہ نا اے جڑے انہوں نے حوالہ لکھیا نا اپنی کتاب ملفوظات. اس تو بعد میں آکھے وہ واقعی بڑے گہرے عالم گزرے نے. ہر مسئلہ کے بڑے گہرے عالم ہوتے ہیں. میں آکھا واقعی یار میں ایسے دور رہے آئے ہون پڑھن تے سمجھ آئی. ملفوظات انہوں نے پتہ کی لکھیا وہ فرما دیں میں ایک باری نا محفل میلاد پڑھ رہا سا تے سامنے دیوار تے ایک بندر بیٹھا تے میں جو میلاد پڑھی تے وہ جھومی جاوی بندر نا جھومن لگ پیا میلاد سونا. کہنے لگا ور آخر بندر سی نا وہابی نہیں سی. جے وہابی ہو گیا تو انہیں جھومنا نہیں سی. وہ بندر تھا وہابی نہ تھا. میں کہ بڑی آسانی کر چھڑی جی حضرت جی ایڈے تسی فصیح و بلی گزرے ہو بڑی آسانی کی تھی جے وہابی نہیں سی. بندر تھا وہابی نہیں تھا. میں کہ بڑی گل تو دس چھڑے میں وہابی نہیں سی. پھر کوئی مسلک تو ہونا ہی ہے نا. وہابی نہیں تھا کوئی مسلک تو تھا. ہاں جن کوئی تو ہونا. میں کہ وہ وہی تھا جن کیڑا میں جو تو تھا اور کیا تھا. جھوم رہا ہے جانوروں کے کبھی مسلک بیان کرتے ہو کبھی شیاطینوں سوائے ابلیس کے نعرے لگاتے
اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں ان خرابات سے بچا کے رکھا ہے۔ شیطان بھی ملا تو تمہاری صفوں سے، حور بھی ملی تھے تمہاری صفوں سے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت بھی اڑے رکھی ہے، لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان۔ جس کو جن و انس نے دیکھا ہو وہ حور نہیں ہوتی، حور ہوتی وہ ہے جس کو وہی دیکھے جس کے لیے رب نے بنایا۔ ذرا پیار نہ مل کے کہو مردے، کچھ ہی کہو پیار نہ محبت نہ، ذرا جھوم کے مدنی بھائی ذرا سارے مل کے کہو مردے، کچھ ہی کہو مردے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ میں کیا جی آندے ہو مردے وچ ہوندے نہیں، وچ مردے ہوندے نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہندے فرمایا کرتے سن پنڈاں اندر بستیاں اندر، مولوی مردے نواندا ہے، مولوی مردے نواندا ہے، مردے مولوی نواندا ہے۔ تواڈے پنڈ میں ملدا مولوی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں تُس رکھیا ہے میری جل سے کرائی رکھو، مولوی نہ رکھیا، ہاں مولوی نہ رکھیا ہے بس جل سے کرائی رکھو۔ ادھی تنخواہ میں دے سن، ادھی عمر فاروق صاحب دے سن، مولوی رکھ لو ہوں ٹھیک ہے، ادھی تو تیار ہو، مولوی رکھو، مولوی مولوی اور کوئی نہیں تو تھوڑے مردے تو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا اکثر پنڈاں اندر مولوی میت نو غسل دے دنے کیوں؟ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تن مولویاں نو اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے بس تسی مردے نواؤ کیوں؟ جدو تسی نواؤ گے تو تسلی ہو جائے گی کہ سنن جو گانی، مگر تسا جو جھوٹ بولنا ممبر تے کہ سنن دے ہن تسلی کر لو۔ جدو مردہ نواندا ہے مولوی پھر پتہ کی کردا ہے، اپنے ہاتھوں تے لفافہ چاڑدا، لفافہ چڑھا کے مردے نو کپڑے اودے اتار کے اودے شرم گاہ دے اوتے کپڑا پا کے پھر اس نو پہلے استنجا کرواندا۔ شیخ القرآن نے رحمہ اللہ فرمانا تسلی کر لویں، استنجا کروا رہا ہے ہوں تسلی کر لویں، جے کرن جوگا ہوندا، بولن جوگا ہوندا، کچھ کرن جوگا ہوندا، کچھ سنن جوگا ہوندا، پیر بزرگ تے تیرے کو استنجا نہ کرواندا، تو آپ استنجا کروایا ہے، پھر آپ تو انہوں غسل دے وضو کروایا ہے، پھر غسل دیتا ہے، پھر انہوں کفن پائی، پھر قبر جناب میں چرپائی ہوتے رکھی، چرپائی دے رکھن تو بعد چار بندے بلائے نہیں، میت نو کندھا دین نہیں، میت نو کندھا دے کے جنازہ گاہ اندر پہنچایا ہی، ہسی دے جا کے آنے اللہ اکبر جنازہ شروع ہو گیا، تو تے پنجابی نیت نہ کرو تے جنازہ شروع نہیں ہوندا، تو کی آندے ہو دعا واسطے حاضر زندے دے نہیں، دعا واسطے حاضر میت دے، منے ای میت دے، میت دے، میت دے، میت دے، من لے کیے بولو میت دے، دعا واسطے حاضر میت دے، اور منے ای نہ میت دے، یادے کہ دعا واسطے حاضر زندے دے، پھر کہ اللہم اغفر لحینا وحینا، اللہم اغفر لحینا وحینا نہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، فرق سمجھی، وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ سن لیجئے جے تسی آندے ہو وچ مردے، توجہ فرمائیے، ایتھوں میت نو چکیا جنازہ پڑھن تو بعد پھر آپ دفنایا، آپ دفنان تو بعد مٹی پائیے، ہر مرید نے مٹی پائیے، تین دن لپاں پائیے، تسلی ہو جائے، ویکھن جوگا نہیں، سنن جوگا نہیں، اتے کھلو کیا دنے جیتا بند کر دو، ایتھے بھی تھوڑی مٹی مار دے، ایتھوں بھی جیتا بند کر دے، کیوں بار بزرگ ویکھے نہیں، جیتا بند کرواندہ رہے ہیں، ہون آنا وچوں ویندہ بھی ہے تے وچوں سندہ بھی ہے، جیتا کیوں بند کیتیا نہیں کہ ایتھوں آواز نہ جاوے، اتوں تھلوں جناب نظر ہوتا نہ آوے۔ سن لیجئے جے میں سمجھ نہیں آئی تے میں پھر اپنی آواز زبان اندر سمجھایا کرنا، جدوں پیر زندہ سی موجود سی ادوں دے سامنے مرید سارے کپڑے پاندے سن، یعنی مرید کپڑے پاندے سن، یعنی کہنے لگی کپڑے پاندے سن، سارے مرید کپڑے پاندے سن، پیر صاحب دے سامنے میں کہ کیوں پیر صاحب دے سامنے کپڑے پان دی کیڑی لوڑے پیر تے، جدو اندروں قبر چو ویکھ لیندا ہے، جدو اندروں ویکھ لیندا ہے، پھر پیچھے کپڑے دی کیڑی گنجائش رہ گئی ہے، کتھے گنجائش رہ گئی؟ تھوڑا عقیدہ عقل دے بھی خلاف ہے، نقل دے بھی خلاف ہے، منطق دے بھی خلاف ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث دے بھی خلاف ہے۔ سوچ کیا قرآن نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔
جے آندے ہو وچ قبر اندر سندے نے او زندہ ہوندے نے مرے ہوئے نہیں ہوندے وچ ویندے نے جیندے نے جاگدے ویندے نے وچ مردے ہوندے نہیں تے میں پھر تجربہ کریے کرن کی کرنا ہے میں ایک زندہ بزرگ دے دیو جڑا کینیڈا تو واپس آیا ہوئے دھرنے واسطے او سانو دے دیو تجربے واسطے جنے کی کرنا ہے میں انہوں سے غسل دیاں گے بیری دے پتے پا کے پانی گرم کران گے انہوں غسل دیاں گے جنے جیندے نے میں کہا تسی کیڑا مردن دین دیو جیندے نے غسل دیاں گے غسل دیون تو بعد جنے پھر میں کفن پہناواں گے کفن پہنان تو بعد جیندے نو زندے نو دفن کر دیاں گے دفن کرن تو بعد اتے کھڑے ہو کے دعا کریں گے یا اللہ یہ تجربے واسطے آئے انہوں زندہ رکھی جنے پھر میں کہ 10-15 گھنٹے قبری رکھن تو بعد پھر انہوں باہر کر لیں گے کہنے لگے ہوتے مر جائے گا میں کہ کیوں جنے جڑی قبر ہے نا یہ جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے توجہ جے قبر اندر جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے یہ جیندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے تے جی پہندا ہے میں کہ پھر سن کسے پاگل خانے داخل کرا دو جیندہ جتھے تسی آندے مردہ زندہ ہوندا ہے اتھے تے جیندہ بھی دفن کریے تے بولو زندہ نہیں رہندا تجربہ شرط ہے تجربہ کر لو جے دفن کرنے ایک سانجا بندہ دفن کرنے ایک سانجا بندہ دفن کرنے جڑا تہاڈا تے ساڈا جدوں تے جناب اتفاق ہو جائے ایک بندہ دے دیو جنوں دفن کرنے جے میں مولوی دی عادت ہوتی ہے نا اے پچھلے دن بھی ایک مسئلہ میں کیتا تھا ایک مولوی پتہ کیا کیا شاہ میاں عبدالغفار صاحب نے ماشاءاللہ کوئی نرمی کرائی صلح کرائی مولوی کہ مینار تے چڑھنے تے دو چھلانگا مارنا یہ جڑا بچ گیا وہ سچا ہوئے تے جڑا مار گیا وہ جھوٹا ہوئے تو میں کہ مولوی جی دو نقاب غا لا کونا فیصلہ تو تہاڈے نال ہی ہو جانا میں کہ تسی چھلانگ مارو یہ تسی بچ گئے تے سچ بچ گئے تے سچے دو نے خامخواہ آگے چ پینا یا دو نے خامخواہ مینار تے چڑھنا فیصلہ جدوں ایک نال ہی ہو جانا جے تسی بچ گئے وما جے تے قبر اندر تانوں دفن کرنے جے تسی زندہ رہے تے تسی سچے تے جے تسی بھی مر گئے تے پچھلے نوں لکھ کے جایا جے کہ مردے سن دے نہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور لوگوں کوئی نہیں جے دعا سندا کوئی نہیں جے سننا جے سن دے ہوندے مشکل کشا حاجت روا ہوندے پیر سیال ہے میں ہوندے ہرے جے بڑے سونے ہرے امنے تو بھی ہرے ٹیمپیے تو بھی ہرے میرے کو فلور پیر نظام دین سیالوی سب چل کے آئے ووٹا واسطے میں گیا انہاں دے نال ووٹ منگنے کی جگہ تے لگا گیا تے جدوں تقریر کرنے لگے نا پہلے حدیث سارے اکٹھے سن میں کہ ساڈا نال اتفاق اتحاد ہے مسلم لیگ والے نال ووٹ دے تے انہاں دے امیدوار ہیں جڑا پچھلے والے کیس واری تو دوجے پاسے ٹر گیا سا تے پہلے تے جدوں میں ساتھی نے کہنا تے پیر سانوں کہ تسی تقریر کرو وچ پنڈ وچ تقریر کرن لگے تے پتہ کی آندا ایسی دی جے گل ہے اسی تواڈے کول آئے شاہ جی ساڈے نال آئے اسی کچھ نہیں جے کر سکدے پتہ سی نا بھائی اڑوا پی دے اسی کچھ نہیں کر سکدے میں جے کچھ کر سکدا تے ساڈے کولوں منگن آنا سی سنو کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں جڑے آپ پیر ووٹ منگدے نے نالے پھیرے والے منگدے نے نالے سیال والے منگدے نے نالے آپ ہی ہردے نے دا مطلب ہے مشکل کشا کون حاجت روا کون کوئی نہیں جنہ کل موکل کوئی نہیں جنہ کل جنات جڑے انہاں دے پابند ہون تے اندر داخل ہو جان جدوں بندہ اندر جاوے انہوں جن پہ جائے تے وہ مور دے نشان تے لا چھوڑے تے پھر جناب باہر نکلن بندے نوں پتہ لگے باہر آ کے پوچھے کینوں پایا کہ میں پتہ بھی اندر جا کے جن پہ گیا اس میں پتہ ہی کوئی نہیں میں کہتا پیرو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہاری ہار نے تمہاری محتاجی نے تمہاری پریشانی نے تمہاری بیماری نے تمہارے حادثات نے ہمیں بتلا دیے کہ تم مالک نہیں ہو ساری کائنات کا مالک رب ذوالجلال ہے مشکل کشا مشکل کشا صداقت مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث جمعیت اہل حدیث پاکستان توجہ فرمائیے چند منٹ رہ گا ویسے تو نفلی تقریر ہو رہی ہے تھوڑی 11 تاریخ تو انجی موقع ہی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ کون سنتا ہے دعا میں پکاراں بولو کون سنتا ہے جے انہاں دے اختیار چ ہوندا جے انہاں دے کچھ اختیار چ ہوندا تے ساڈے کول کوئی شے نہیں سی ہونی
جے انہاں دے اختیار اندر ہوندا ساڈے کول تے انی تے لولی تے کانی ہوئی کڑی بھی کوئی نہیں سی ہونی جے ساڈے کول بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں عزت بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے کاروبار بھی ہے او کیڑی شے تواڈے کول جڑی تانوں درباراں تو ملی ہے تے ساڈی تھوڑ جناب رہ گئی ہے کوئی ایک چیز دا بیان کرو جے او جڑی چیزاں تواڈے کول وہی چیزاں ساڈے کول ہون پھر منو کہ حاجت روا مشکل کشا بولو کون رب تو علاوہ کوئی نہیں جے حاجت روا کوئی نہیں جے مشکل کشا نہ پیران تے نہ فقیران تے ایمان و یقین اس حد تک کہ ایک کہو کہ مشکل کشا نے حاجت روا نے فوق الاسباب توڑی مدد کرن تے قادر نے نہیں اے آپ محتاج نے اے آپ جتی واسطے موچیاں تے محتاج جے کپڑے سلان و درزیاں تے محتاج نہ دیا گڈیاں خراب ہو جان اے آپ محتاج جے نہ دے پٹرول پمپاں تو تیل پوان واسطے آپ محتاج جے جدوں آپ محتاج نے تو اڈے مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکدے نے بلکہ میں کیا کرنا کہ جڑے مرید نے او مشکل کشا نے پیر مشکل کشا نہیں کیونکہ پیران دیاں گڈیاں تیل پاؤن واسطے پیسے کون دیندا بکرے مرید لے جاندے نے چھترے مرید لے جاندے نے کھیراں چاول مرید لے جاندے نے لہذا تسلیم کرو مرید مشکل کشا نے پیر منگن والے نے پیر مشکل کشا نہیں جڑا بندہ تانوں آندا ہے کہ پیر فقیر تسی کیوں نہیں مندے اہل حدیث ہو تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے ایک بندہ مناندا تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے میں کہ پیر فقیر مندے ہاں تسی پیر فقیر کیوں نہیں مندے میں کہ پیر فقیر مندے جانے کی مندے ہو میں کہ پیر فقیر مندے جانے کی مندے ہو میں کہ پیر فقیر مندے جانے کی مندے ہو میں کہ پیر فقیر مندے پیر فقیر مندے پیر فقیر مندے بولو پیر پیر فقیر ہوندا پیر فقیر ہوندا فقیر مندیا بولو داتا مندے نہیں پیر فقیر ہوندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ پیر فقیر ہوندا ہے بولو پیر فقیر ہوندا ہے اللہ ویکھو عجیب جی کیفیت عجیب جی حالت شرک دی انتہا جہالت دی ضلالت دی انتہا ہے نا میں ایک نکاح پڑھا تے مقام یاد نکاح پڑھان دیا تے او میں آکھیا گواہ لکھا انہیں گواہ لکھایا جب نہ لکھے نا میں گواہ دا تے میں کہ ولدیت اسے کہ پیران دیتا اجے بھی مقامیات ایک گھر ہے وہ تے بورڈ لگا ہے والد پیران دیتا تے انہیں کہ جی پیران دیتا میرا تو کلم رو گیا میں کوئی اور لکھا ہو کوئی اور بندہ لکھا ہو جانے کیوں جی میں کہ میں نہیں لکھنا پیران دیتا جانا ساڑا پہ ہوئے تسی لکھو میں کہ توڑا میرا تے نہیں نا میں کیوں لکھو کوئی اور لکھاؤ یہ تو پیو اللہ دیتا ہوئے وہ لکھواؤ پیران دیتا نہیں لکھتا جانا تسی لکھو لکھنا پہ گا میں نہیں جو لکھتا یہ لکھوانا سی تو پھر بھی لکھوا لیندے یہ پیر دیتا ہوگا کہ جے ہوندہ نا پیر دیتا پھر لکھ رہنا کوئی چلو خیر ہے چلو اپنا عقیدہ پیر دیتا اے پیر رام ایڈا دولا یہاں بولے من یشاء ناسا غیرت بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی عزت بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے توحید بھی اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے مصطفیٰ کی سنت بھی اہل حدیث کو دی ہے یہاں بولے من یشاء ناسا و یہاں بولے من یشاء ذکور کون دیندہ ہے بولو اچھی بولو بیٹے بیٹیاں کون دیندہ ہے کسے دے اختیار اندر نہیں ایک انڈیا دے عالم نے جنہاں دا کلپ آج بھی جناب میڈیا ہوتے موجود ہے فرمان لگے انہوں اپنے علاقے دا سچا واقعہ سنایا ہے کہنے لگے کہ اہل حدیث بچی دا نکاح غیر اہل حدیث سے نہ لو گیا جدوں گئے 2-4 سال گزرے اولاد نہ ہوئی تے وہ سارے گھر اندر گڑ گڑ شروع ہو گئی کہنے لگے تم واپ بڑھے تے تم واپیاں تو آئی ہیں تے تم مندی جو نہ ہوئی ہیں تو فلان ساڑھے بزرگ نے تے اتھے چلے چلنے تے اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا تے بیٹا ہو جائے گا وہ کہہ دی نہیں کسی دے اختیار نہیں وہ سمجھائے وہ سمجھن کوئی نہ تو جڑے او دا شور سی نا او دی ہمشیرہ دا نکاح نہیں سی ہوندے شادی نہیں سی ہوندی او دی عمر 40 سال پہنچ گئی او دی کوئی شکل اینی نہیں سی خوبصورت کہ او دا کوئی رشتہ لیندہ کوئی عمر بدی 40 سال میں پہنچ گئی یہ تو تنگ آئی نہ ہو سکے پر گل سونا روز میرا نہ لے جب جھگڑا پایا نا میں حدیثہ میرا قیدہ توحید ہے میں اپنی برادری بیست کس طرح تہاڈا نکاح ہو گیا میں آ گئی ہوں بیٹا بیٹیاں رب دیندا ہے تسی پہلے انج کرو اینو لے جاؤ ایدی شکل بدلوا لیا ہونا اینو سونا کرو نا ادھر جو ہوگی نا شادی تے جی ایدی ہو گئی تو پھر ایک ڈال جان چھوٹ جائے گی میری اس تو تے نالے میں دربار پہ ٹر جائیں گی ہو سکے شکلہ نہیں بدل سکتا بدل سکتا تے بدل سکتا نہیں تے پھر دیون تے کہ میں قادر ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
پھر آؤ آخر ول چلیے ساری کائنات دیاں دعاواں فریاداں کون سندا ہے؟ ذرا محبت نہ پیار نہ لتی رات دا وقت اللہ آسمان دنیا دے کمائی علی کو بشانی و قدرت ذرا پیار نہ محبت نال اپنے رب نو خوش کیجئے تو عقیدہ توحید بیان کیجئے عقیدہ توحید سنیے اور لذت اور روحانیت محسوس کیجئے ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا کون دعاواں سنن والا کون ہے توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ پاک حدیث صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام دی رات دا وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا سیدہ کہنا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میں دروازے تک پوچھا کون فرمایا میں خولہ ماں فرمایا اس وقت حق میں آئی ہیں فرمایا میرا مسئلہ بن گیا حضور نو جگاؤ حضور آرام فرما رہے ہیں حضور نو جگاؤ میں مسئلہ پوچھنا ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے اے خولہ تو واپس چلی جا دور سارا دن مسائل امت دے پوچھتے رہتے لوگ ہاں خیال کرتے رہتے ہیں ہن تے حضور آرام کر رہے ہیں حضور دے آرام دا وقت تو سویرے آویں تے آ کے مسئلہ پوچھ لویں خولہ آندی ہے عائشہ دروازہ کھول جڑا دکھی بندہ ہوندا اودی سویر بڑی دور ہوندی ہے میں تے ہنے مسئلہ پوچھنا ہے نبی علیہ السلام کو حضور جاگ گئے جدوں تکرار ہویا ہے سیدہ خولہ تے امی عائشہ درمیان حضور جاگ گئے فرمایا کون ہے فرمایا محبوب جی خولہ آئیے فرمایا دروازہ کھول مسئلہ پوچھن دے کی مسئلہ ہے فرمایا خولہ کی ہویا ہے فرمایا محبوب جی میں تسی جان دے ہو میں اپنے بھائی تے اپنے پیکے تے اپنے رشتہ دار سارے چھوڑائی مکہ مکرمہ اندر میں مسلمان ہوئی میرا شوہر مسلمان ہویا تے اسی ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرے شوہر نہ جھگڑا ہویا اختلاف ہویا میں شوہر نے سوا جناب اس سے اندر آگے میں نے کہا چھوڑیا تو میرے ہوتے حرام ہے جو میرے ہوتے میری ماں حرام ہے لہذا میرے واسطے ان کی حکم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قانون ضابطہ آ رہے ہیں تو اپنے شوہر ہوتے حرام ہو چکی ہیں لہذا تو چلی جا واپس اپنے گھر تے اگو عورت آندی ہے مابو جی خولہ آندی ہے یا رسول اللہ جاواں تے کتھے جاواں میرا تے پیکا کوئی نہیں تے میرا تے پیکا ہی کوئی نہیں میرے تے رشتہ دار ہی کوئی نہیں میں جاواں کتھے جاواں شوہر نے آگے چھوڑیا تے والدین میں مکے چھوڑائی بھرا مکے چھوڑائی ہن میں کی کراں فرمایا خولہ ایویں ہی ضابطہ آ رہا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں سیدہ خولہ فرما دیئے نے محبوب جی تسی اللہ دے رسول اور رب دے پیارے ہو قانون چا بدلو قانون چا تبدیل کرو فرمایا خولہ میں اپنی مرضی نال تبدیل کرنا تے دور دی بات ہے میں تے بول بھی نہیں سکتا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں اپنی مرضی نال اے خولہ نہیں بول سکتا میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں قانون بدلتے ہیں کون آدھا مختار کل نے آج تروا مشکل کشان ہے قرآن پاک جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر پڑھی ہے اس منظر آنا چانا توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خولہ میرے کل اختیار نہیں میں قانون نہیں بدل سکتا تو اپنے شوہر سے حرام ہو چکی ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو من حضور والا جواب ملیا میں اتھے حضور دے حجرے جئی کھلوتے کھلوتے اسی جگہ تے کھڑے کھڑے میں دل ہی دل اندر رب نو پکاریا کون آندہ ہے وہ سنتا نہیں نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر ہی سیدہ خولہ فرما دے میں رب نو پکاریا اسی ویلے جبریل آئے فرمایا قد سمع قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تینوں زمانے کو آیت اندر نے سامعہ ماضی ہے یسمع مضارع وے تینوں زمانے کٹے ہو گئے ماضی بھی حال بھی مستقبل بھی معنی کی بنے گا آج تک جنہوں دکھ پہنچے ہے سنی بھی میں تو آج بھی خولہ دی میں سنی ہے قیامت تک جنہوں مشکل پڑے گی کون سنے گا سامعہ یسمع قد سامعہ یسمع فرمایا واللہ یسمع تحاورکما فرمایا محبوب جی اٹھو جاگو خولہ دا مسئلہ سا حل کر دیتا ہے یہ دے شور نو کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے ماں ہوئی ہوندی ہے جدے بطن چو بچہ پیدا ہوندہ ہے منہ دے کہن نلمانی بن جاندی لیکن جو تے کفارہ پہ جاندہ ہے وہ جناب 60 مسکین جناب 60 روزے رکھے یہ طاقت رکھتا غلام آزاد کرے نہیں تے 60 روزے رکھے نہیں طاقت دے غلام آزاد کرے
فرمایا جے ایدی طاقت نہیں کفارے دے طاقت نہیں فرمایا جے روزے نہیں رکھ سکتا تے سٹا مسکینن کھانا کھلا دے طاقت نہیں تے روزے رکھے فرمایا سال یا غلام آزاد کرے یہ جدو مسئلہ بیان ہو گیا ہے جس وجہ تو میں تن حدیث سنا کے لے آن دیئے ام المومن سیدہ کنہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے صحیح البخاری اندر حدیث ہے فرما دیا نے واہ میرے اللہ میں کول کھڑی سا جدو خولا نے تنہ پکارے ہیں میں کول کھڑی سا جدہ ذکر تسا قرآن اندر فرمایا ہے وَتَشْتَقِيلَ اللہ میں کول کھلو کے پکار خولا دی نہیں سنی تے تو اسمان تے سن لئیے رب سندا ہے رب سے آواز کو نہیں سننا حضرت عائشہ زندہ موجود نے فرمایا میں پکار دعا نہیں سنی کیونکہ رب سندا ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں سندا جے سمجھنا ہے حدیث ابو داؤد اندر ہے نبی علیہ السلام دوپہر دا ویلا ہے آپ اپنے گھر پاک اندر تشریف لے آئے ازواج مطہرات نو پوچھیا گھر اندر کھان نو کوئی چیز ہے فرمایا محبوب جی گھر نو اندر کھان نو کوئی چیز نہیں فرمایا بھوک دی بڑی شدت ہے جے میرے گھر اندر کوئی نہیں جے 11 بیویاں دے گھر اندر کوئی نہیں تو پھر حضرت صدیق سے گھر اندر کوئی چیز کھان نو مل جائے گی ابو بکر ول چلنے حضور ابو بکر ول چلے نے اگو ابو بکر آ رہے ہیں فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی میرے گھر اندر کھان نو چیز کوئی نہیں تو آڑے گھر والا عائشہ دے گھر والا آ رہا ہے کوئی کھان نو چیز مل جائے گی فرما ساڑھے گھر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں آؤ سینہ عمر دے گھر چلنے کو سینہ عمر بھی نکلے آ رہے ہیں فرما عمر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر کھان نو چیز کوئی نہیں میں کہ اپنی بیٹی حفصہ تواڈی بیوی حفصہ دے گھر جانے کوئی کھان نو چیز مل جائے گی فرمایا ساڑھے گھر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں سینہ عمر دے گھر بھی کوئی نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاؤں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ دسو ساری کنات کے دا دیتا کھان دیئے نبی علیہ السلام دے اپنے گھر مبارک دے اندر اپنے کھان مبارک لئی کوئی کھانا موجود نہیں صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں سینہ عمر دے گھر بھی کوئی نہیں نبیاں وچ محمد جیسا کوئی نہیں صحابہ وچ صدیق عمر جیسا کوئی نہیں تینوں بہترین شخصیات مدینے کی گلی میں چوک میں کھڑے ہیں تینوں کے گھر کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے بولو کہ رزق دا مالک کون ہے عند اللہ الرزق رزق اللہ کے پاس تلاش کرو رازق اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے رزاق بھی اللہ ہے منگیت دین والا اللہ ہے بغیر منگے عطا کرنے والا اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے رزاق بھی اللہ ہے تینوں شخصیات کڑیا نے فرماؤ سیدنا سعد ول جانے اور روزانہ کرتے ہیں محبوب جی کدے تشریف لے آؤ میں تو کھانا کھوانا چاہنا فرمایا ابو بکر عمر اور ال کے چلیے حضرت سعد دے گھر ول چلو کھانا بھی کھا لواں گے تو بھی خوش ہو جان گے حضرت سعد دے گھر ول چلے سننا حدیث پاک جدو سعد رضی اللہ تعالی دوروں میں کہ حضور آ رہے ہیں سنایا آپ ہر راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائیں سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یار سنا ہے آپ راش سنا ہے اسے سنی سنائی گل ہے نو پکی کو نہیں سنی سنائی جڑی گل ہوندی ہے میں ہوائی ہوندی ہے سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میں کہ ساڈے گھر جڑ تسی واپی ہو تواڈے گھر حضور تشریف نہیں لے آندے چند سال پہلے چکوال اور نال پنڈ نا درابی اوتھے تشریف لے آئے تو بسوں دیا بسوں بھری کے جانو تھے حضور آئے نے تو میں کہا پھر جنہوں تھے حضور دا پیر مورے لگا ہے میں کہنے بجے جنہوں 12 بجے آئے سا تو میں کہا پھر جنہوں سویرے سن پتہ چلیا کہ تھے حضور تو آئے نے راتی دے پیر لگا حضور دا تو میں کہا تو ہاں سویرے کنے دا سے آئے حضور آئے سا جنہوں سویرے پیر جو لگا سا تو وہ نا اتھے ٹوہ کھٹیا اتھے کڑا بنایا حلوے دا تو پھر ادھر تے مٹی پہ اتھے پارش ہے کہ اتھلے جگہ تھوڑی جی بہ گئی انہاں کے پیر لگا دوں تو پھر میں ایک پیر لگا نا جڑا جی میں کہ دوجا پھر کیوں نہیں لگا حضور جی تشریف دوسرا پیر مبارک نہیں لایا حضور نے جڑا پتہ نہیں میں کہ سانو پتہ ہے میں دسو میں کہ حضور نے ایک قدم رکھ کے نا تے ویکھیا با گھر کے نا کو سبق پکڑی نہ حضور نے فرمایا او جبریل ساڈے اندر ہے ہی نہیں چلو واپس چلی جڑے کہ لکھیا میں جتھے آنا لکھیا تسی تو کل آسو ساڈے تو تے پابندی لگی جھوٹ بولی جاندے ہو حضور پر نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جنہ بنائے حضور کے علاوہ تمہیں کوئی شخصیت نہیں ملتی جس پر جھوٹ باندھو سنیے حدیث پاک سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا نا حضور تشریف لا رہے، میں نے اپنی بیوی نواز دیا ہوئے ادھر وہ آئی، میں نے کہا وہ دیکھو حضور آ رہے، صدیق عمر آ رہا ہے، ذرا دروازہ بند کر کنڈی لاؤ۔ انہوں نے کہا خیر ہے حضور جو آ رہے ہیں دروازہ کیوں بند کرتا ہے؟ فرمایا بار بار سلام کریں گے اللہ بار بار رحمت کرے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے دروازے پر، دروازہ کٹکھٹایا، فرمایا السلام علیکم یا سعد۔ سعد فرماتے ہیں میں اور میری بیوی اندر سے بیٹھے تھا، ہولی جواب دیتا وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام دوسری باری ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد، سعد دے گھر والوں اے سعد تواڈے اوتے سلام۔ سعد فرماتے میں اور میری بیوی نے آہستہ جا جواب دیتا، ہولی یہ جواب دیتا ہے۔ تیجی باری حضور نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد دے گھر والوں تواڈے سلام ہوے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میری بیوی کہنے لگی جی ہن تے مینوں حضور مخاطب کر، فرمایا چپ کر، حضور بار بار سلام کریں اللہ بار بار رحمت نازل کرے گا، حضور نو سلام دی برکھا برسان دے۔ جو تیجی باری ویسا ہولی جواب دیتا، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، آؤ واپس چلیے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت صدیق عمر واپس چلے، مگر سعد دروازہ کھول کے آواز دیتی محبوب جی رحمت برس برس کے کدھر واپس جا رہی ہے؟ فرمایا ابو سعد تو گھر سے جی محبوب جی گھر ایسا۔ فرمایا میں سلام دیتا پھر تسا جواب کیوں نہیں دیتا؟ محبوب جی سلام اللہ دا نبی کرے تے جواب میں نہ دے، کیوں ہو سکتا ہے میں جواب دیتا ہے؟ فرمایا میں سنیا نہیں، میں تواڈے سلام دا جواب سنیا نہیں۔ محبوب جی یہ تساں آج ساڈا نہیں سنیا، آج دے تساں ساڈا نہیں سنیا تو پھر کوٹ بھائی خان اللہ دا کیوں سنو گے 1400 سال بعد؟ آج تساں ساڈا نہیں سنیا، آج تساں ساڈا نہیں سنیا نہیں۔ سعد فرماتے محبوب جی تسی سنو کیویں آ؟ میں سنایا ہی نہیں، تسی اونچی اونچی سلام فرماتے رہے، میں آہستہ آہستہ جواب دیندا رہیا۔ جڑا آہستہ اندروں جواب دے وے او محبوب باہر تشریف فرماؤ تے نہ سنن تے پھر منو کون سندا ہے؟ سنن والی ذات اللہ دی ہے۔ میں لوگ آندے نے پھر جے تو سن دے نہیں تے میں کہ جی نہیں سن دے، جے سن دے نہیں پھر قبرستان جا کے کیوں آندے السلام علیکم یا القبور، اے قبر والا توڑ دے اللہ دی رحمت ہوے۔ میں سنان واسطے نہیں آندے، سن لو سلام دو قسم دا ہوندا ہے، ایک سلام تحیہ ہوندا ہے، سارے جوان بھی سن لین، سارے بوڑھے بزرگ بھی سن لین۔ سلام دو قسم دا ہوندا ہے، ایک سلام تحیہ ہوندا ہے تحفہ سلام، جڑا بندہ سلام دیندا کوئی جواب دیندا ہے۔ دوجا قسم دا سلام مامور ہوندا ہے، جے اللہ اور رسول دا حکم ہوندا تے سلام کہنا ہے، نہ سنانا مقصود ہوندا ہے نہ دا جواب مقصود ہوندا ہے، صرف انہاں واسطے سلام دی دعا کرنی ہوندی ہے۔ خالی گھر اندر جائے تاں بھی سلام دیویندا ہے، سنانا مقصود نہیں ہوندا کہ بندہ کوئی نہیں ہوندا، وہ سلام مامور ہے۔ ایویں قبرستان جائیے سلام دیویندا ہے، سلام تحیہ نہیں، سلام مامور ہے۔ سنانا مقصود نہیں، انہاں واسطے سلام دی دعا کرنا مقصود ہے۔ جے ایویں سمجھنا ہے تے میں کیا کرنا، 2 3 4 5 7 ایکڑ اندر قبرستان ہوندا ہے، ادھر بندہ داخل ہوندا ہے، آہستہ جانا السلام علیکم یا القبور، کیا سارے قبرستان دی میت سن لیندے نے؟ اندر جی سارے میت سن لیندے نے۔ میں کہ دوجے نکر تے کچھ بندے زندہ موجود سے نے، وہ قبرستان اندر قبر بنا رہے ہیں، دفن کرنے کسے میت نو۔ انہاں کول جا کے پوچھو با میں جدوں قبرستان داخل ہویا میں سلام دیتا تو سنیا یا نہیں؟ وہ کہن گے اساں تے نہیں سنیا، او چونکہ زندہ سن انہوں نے نہیں سنیا، مردیاں سارے سن لیا۔ میں کیا کرنا جدوں تسی قبرستان جاندے ہو تے کی آندا السلام علیکم یا القبور، جی جی وہ سندے تے سلام دیویندا، میں کہ سندے نہیں، وہ سلام مامور ہے، وہ سندے نہیں، جڑ نہیں سندے نے تے سلام دیویندا ہے۔ میں کہ جدوں تسی آندے السلام علیکم یا القبور تے وہ سندے جن جی سندے تے میں کہ جواب دیندے جن جی لازمی جواب تے دیندے ہون گے۔ میں کہ پھر جواب ہی کی آندے جن وعلیکم السلام یا اہل دنیا، اے دنیا والو وعلیکم السلام۔ میں کہ تسی سندے ہو جن اسی تے نہیں سندے، اسی کوئی مردیاں جے سنیے اسی نہیں سن دے۔ اچھا تسی سلام دے وہ تے او سنن، او جواب دے ون تے تسی نہ سنو یعنی جی پھر میں کہ انہاں انصاف بندا ہے کہ بزرگاں نوں باہر کڈ لے جائے تے تانوں بزرگاں نوں باہر کڈ لیا جائے، کیونکہ اوتھے بھی سن لگ پین، لیکن یہ کم کرنا نہیں۔ یعنی کیوں؟ میں کہ اس واسطے کہ او باہر آ گئے تو پھر انہاں سننا چھڑ دینا ہے، پھر تساں سننا شروع کر دینا ہے۔ لوگوں قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، قرآن دا مطالعہ کیجیے، حدیث دا مطالعہ کیجیے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، محبوب فرما دیجئے میں نفع نقصان دا مالک نہیں۔ جدو محبوب مالک نہیں پھر اور پیر فقیر بزرگ کیویں ہو سکتا ہے؟ کیا میں پوچھنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے جا رہے نہ تقولون رجل ان یقول ربی اللہ، واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ یہ واقعہ پیش آیا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، طیف دی وادی اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے یعنی پتھر کفار نے مارے نے یا نہیں؟ تے آپ زخمی ہوئے، زخمی حالت اندر آپ طیف دے اندر موجود نے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگوں میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تے اپنے نفع نقصان دا مالک، جڑا دکھ ہے جڑا مصطفیٰ تے نہیں آیا دنیا تے آئے تے پہلے
یتیم ہو چکے سن، کیڑا دکھ جڑا حضور تے نہیں آیا، والدہ محترمہ بچپن اندر فوت ہو گئی ہے، پھر دادا محترم فوت ہو گئے نے، نبی علیہ السلام تے کیڑا دکھ جڑا نہیں آیا، پھر آپ دا چچا ابو طالب فوت ہو گیا ہے، پھر آپ دا نکاح سیدہ خدیجہ نال ہویا، سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئی نے، آپ دی 3 بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فوت ہوئی نے، آپ دے 3 بیٹے ابراہیم طیب و قاسم ابراہیم فوت ہوئے نے، آپ دا چچا زاد بھائی جعفر تیار شہید ہوئے نے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی میدان احد اندر انہوں نے انگم کٹ دیتا گیا ہے، کیڑا دکھ جڑا دور تے نہیں آیا، کیویں مشکل کشان دیو، کیویں حاجت روان دیو، کیا نبی علیہ السلام دا احد میدان اندر دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، کیڑا دکھ جڑا دور تے نہیں آیا، حضرت صدیقہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین نے الزام لگایا ہے، میرے محبوب 50 دن تک پریشان رہنے کا چواسو پرساند نمی عائشہ رون دیا رہیا نے، من دسو کیڑی مشکل گئے جڑے حضور علیہ السلام تے نہیں آئی، پھر آپ دے 70 قرآن صحابہ کرام انہوں نے دکھ نہ لے جا کے شہید کر دیتا گیا، من دسو کیڑا دکھ جڑا حضور تے نہیں آیا، نبی علیہ السلام تے بخار آیا ہے، تکلیف آئی ہے، تکلیف دی شدت ہوئی ہے، 13 دن آپ بخار اندر رہنے، پھر موت دا پیغام آیا، من دسو تے صحیح کہ آپ مشکل کو شاہد روا کے میں نے، کیڑا نبی ہے جس تے دکھ نہیں آئے، حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روندے نے کہ دکھ نہ آیا یا نہیں آیا، نوح علیہ السلام دا بیٹا آپ یکاں دے سامنے غرق ہویا، پانی اندر دکھ آیا یا نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام دکھ آئے، یعقوب علیہ السلام دے دکھ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دکھ آئے نے، حضرت ایوب علیہ السلام دے تکلیف آئی نے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، صدیق دنیا تو گئے نے، کفن جو گا پیسہ موجود نہیں، سینا عمر شہید ہوئے نے، آپ نو ابو لولو نے نمازی حالت اندر آپ دیتے حملہ کر کے آپ نو زخمی کر دیتا ہے، سینا عثمان 40 دن پانی بند کر کے گھر اندر جنہ پانی بند گھر اندر مسور کر دیتے گئے نے، سیدنا علی عبد الرحمن ابن ملجم نے جنہ بدبخت خارجی نے شہید کر دیتا ہے، آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر سیدنا حسن الزہر دے کے شہید کر دیتا گیا، سینا حسین کربلا دے میدان اندر، کیڑا دکھ ہے، کیڑی مصیبت ہے، کیڑی پریشانی ہے جڑی نہیں دیتی گئی، کوفیہ نے پانی بند کر دیتا ہے، بچیاں نو ذبح کر دیتا ہے، یہ سارے واقعات اس بات دے دلائل نے کہ بولو مشکل کشا کون ہے، کچھ بولو حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رب تو سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔